سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات کے معزز ناظرین کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ 7 کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، پہاڑوں کے فرشتے کی حاضری، مکے کے قبرستان میں جنات کی جماعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور ایمان لانا، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کے ساتھ جنت، جہنم اور دوسرے حیران کن واقعات کے بارے میں جان سکیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شعب ابی طالب کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکے کے درمیان واقع تھی اور مکے سے قریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ جب نجران کے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی، چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریش سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جن کا نام زمات تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکے کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے، میں نے آپ سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے
عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلدی ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگے، یہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یالیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، آپ نے آنے کا مقصد بتایا اور اسلام کے بارے میں بتایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم بھی اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے۔ ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے،
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے، اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے آپ سے کہا، ان علاقوں کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو، جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چومنے لگا تھا؟ اس پر عداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ قرن ثعالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو نام دیا ہے، آپ حقیقت میں رؤوف و رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کھانے والے ہیں۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے آپ کی قرات کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔
پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ مکے میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکے پہنچے۔ انہوں نے ہجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے عرض کیا، میری قوم ہجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ رات میں کسی وقت ہجون آئیں گے۔ ہجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہجون پہنچ کر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا۔ اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ان سے یوں فرمایا، میرے آنے تک اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکے آئے۔ ان کی آمد کی خبر سنتے ہی قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے۔ اس نے 2 سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں کوئی حرج ہی کیا ہے۔ اگر یہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا، اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے، اس لیے میں نے آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت والا آدمی ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا
اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی، اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے، مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا، اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذل نور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا، وہ لوگ بگڑ گئے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے، انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے لوگ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آپ کو یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا، اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا، اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔
بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے یعنی کہ ڈاکہ ڈالنے والے، ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرا بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چھتڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ اگر دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہی درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ میں نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصی میں انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے
یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ دوزخ کا حال آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بدتینت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر میں کوٹھڑیاں ہوں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کے سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر ہے اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے سے غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر الاقلام
یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کی دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس پر یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس کو نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 ہی بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغے مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغے نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمانوں والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے،
معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کی اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائیں اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی۔ سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نمازیں کہاں پڑھی گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کے سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نمازیں اسی طرح پڑھنا ہوں گی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ، دوسری یہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حسیں رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حسوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں،
لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیل گوں حد نظر آتی ہے۔ اس نیل گوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، یعنی آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ الحمدللہ معراج کا بیان تکمیل کو پہنچا۔ آگے آنے والی ویڈیو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم سے کچھ مزید معراج کے بعد کے واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ابھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ نمبر 7 ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں۔ ہمارے پیج دستور حیات کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔